اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 72 تک پڑھ لیا تھا، بلکہ 72 کو ہم نے جو پڑھا اور ہم بڑے حیران تھے کہ اتنا لوگوں کے پاس ٹائم تھا اور اتنی عداوت تھی اور اتنا بغض تھا مسلمانوں کے لیے یا الہامی کتاب کے لیے یا حق جاننے والوں کے لیے، یعنی اتنا بغض یہ رکھتے تھے کہ انہوں نے پوری ایک پلاننگ کی کہ کچھ دن اسلام میں داخل ہو جاؤ اور مطلب پری پلاننگ کہ ہم نے سمجھنا تو ہے ہی نہیں، کچھ دن اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اس کے بعد ان کو گندا کر کے باہر نکل آؤ۔ اس سے اللہ کے رسول کو یہ پوری طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ چیز آج بھی پولیٹیکل پارٹیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی بہت سی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اب آگے جو آیت ہم دیکھیں گے اس میں بھی آپ دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ اس میں بھی بڑا سمجھنے والا انداز ہے کہ ایک اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا، ایک تو ہم نے پڑھا نا، ایک تو ہم نے یہ بات پڑھی اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَلَا تُؤْمِنُوا، یہ باقاعدہ ایک کوئی بڑا ان کو آرڈر کر رہا ہے، ان کے لیڈر ان کو یہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 73 سورہ آل عمران، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم ایمان لانا، نہ تم ماننا، الا، سوائے وہی باتوں کو ماننا کہ لمن تبع دینکم، کہ اسی باتوں کی ماننا، اس وقت ہی ماننا کہ جب وہ تمہارے کانسیپٹ کی بات کرتا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ ایک انسان اگر پری پلاننگ یہ کام کرتا ہے، آپ اور میں بھی اگر قرآن اس نیت سے سنتے ہیں کہ جو بات میں نہیں کر سکوں گا، میں حرام نہیں چھوڑ سکوں گا، میں نے نہیں ماننی ہے، ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں کلاس میں اور ٹھیک ہے کہ میں سن رہا ہوں، لیکن فلاں چیز تو میں نے طے کی ہے کہ جی عورتیں، لڑکیاں، بچیاں یہ طے کر کے بیٹھتی ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی پردے وردے نہیں کرنے، ہمیں کوئی یہ پکچرز اور ڈرامے نہیں چھوڑنے، ہمیں کوئی حرام کے بزنس ابھی چھوڑ نہیں دینے ہیں، تو کم از کم دعا تو مانگ لو، نیت تو اچھی رکھو، صاف ستھرے عقیدے کے تو ساتھ بیٹھو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ہدی للمتقین، جو ڈرے گا، خوف کرے گا، کوئی اسٹریٹجی بنائے گا، کوئی سوچ اچھی رکھے گا تو اللہ اس کو ہدایت سے بھر دیں گے۔ تو ان لوگوں نے پلان کیا، جیسے کبھی کبھار ہم درس کی محفلوں میں ہم خود بھی جب جاتے تھے نا، تو آپ کو تو پتہ ہے ہم سب پچھلے کیا عقیدوں کے تھے، سارے نظر، نیاز، مزار، دم اور پیر مریدی، تو ہم بھی یہی سوچ کے جاتے تھے کہ یہ درس ہے، محلے سے دعوت آئی ہے، فرینڈ سرکل میں کوئی دعوت آئی ہے، جائیں گے لیکن دیکھنا کہ یہ نیاز کا کھانا کھاتی ہے کہ نہیں، تو ہم اس کو کسی بھی صورت پوچھتے تھے کہ آپ نظر نیاز کی تو قائل ہیں نا، وہ اگر منع کر دے تو پھر ہم اس کا درس بھی نہیں سنتے تھے، یا درس سنتے ہوئے بھی ہم کہتے تھے یہ کافر ہے، یہ تو ہمارے دین کی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اس سے اگلواتی تھی، میں بھی، آپ سلامی میں کھڑی ہوتی ہیں تو وہ کہتی تھی کہ نہیں دیکھیں سلامی میں کھڑا ہونا بدعت ہے اور اللہ کے رسول کوئی سب کے پاس آتے نہیں ہیں، تو ہم ان کو چھوڑ دیتے تھے، ہم کہتے تھے نہیں اس کے پاس مت جانا، وہ سلامی میں کھڑی نہیں ہوتی، اس کے پاس مت جانا، وہ جمعراتوں کو نہیں مانتی، اس کے پاس مت جانا، وہ نظر نیاز نہیں کھاتی، اس کے پاس مت جانا کہ یہ کہتی ہے کہ مردوں پر قرآن پڑھ کے نہیں بخشنا چاہیے۔ یہ بندے کا ایکچولی ہر دور میں ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ میں اسی کو مانوں گا جو میرے دین کو مانے گا۔ پھر اللہ نے عقل دی، پھر اللہ نے سمجھ دی، شاید اللہ سے پیار ہو گیا۔ دیکھیں کبھی آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں بھی کہ ہمیں اللہ سے کوئی ایسا خاص پیار نہیں ہے، اللہ کو بڈھے ماں باپ کی طرح ماننا بس پڑ رہا ہے، جیسے بوڑھے ماں باپ سب پر بوجھ ہو گئے نا، جیسے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور ان کو سلام بھی کرنا ہے اور ان کے پاس بھی بیٹھنا ہے لیکن دل بھی نہیں لگ رہا، بس ہم نے اللہ کو اس طرح سے مانا ہے کہ بس اللہ ہیں، انکار بھی نہیں کر سکتے، منع بھی نہیں کر سکتے، چھوڑ بھی نہیں سکتے، اور جو ہمارے پرانے طریقے ہیں بس اس پر چپ چاپ چلتے رہو، زیادہ سب کی باتیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میں حیران ہوں کہ
یہی چیز، یہی سائیکالوجی اللہ نے ہمیں بتائی قرآن میں کہ ہر دور میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت جاننا نہیں چاہتے ہیں، جو مفاد پرست ہوتے ہیں، جو باپ داداؤں کے طریقوں پہ چلنا چاہتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو باپ داداؤں کے طریقوں پہ چلنے کا بتایا جاتا ہے کہ وہ سب میں جڑے ہوئے رہنا چاہتے ہیں، غلط طریقوں پر بھی وہ سب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور جبکہ موت ان کو اکیلا کرنے والی ہے. وہ موت ہے جو بڑے سے بڑی ماں ہو یا بڑی سے بڑی اولاد ہو، ہم اس کو اکیلا مٹی میں ڈال کر آ جاتے ہیں. یہ وہ موت ہے جو آپ کو جدا کر دے گی، اور آپ دنیا میں گناہ کرتے ہوئے اس لیے سیٹسفائی ہیں کہ آپ اور میں لوگوں کے ساتھ ہیں. ہمیں لوگوں کا تحفظ بہت ہی اچھا فیل دیتا ہے، ہم بہت اچھا فیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے، اب چاہے وہ برے ہوں تو برے ہوں. تو یہ غور سے دیکھیے گا کہ انہوں نے اس کو پری پلان کیا، لوگوں کو ایک تو بھیجا، دوبارہ میں کہہ رہی ہوں جو نیو جوائن ہوئے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو اس شخص کو بدنام کرو، کچھ عرصہ اس کی پارٹی میں رہو. دیکھیں کلیئر آیت نمبر 72 کو آپ دیکھیے گا کہ ان کی پارٹی میں رہو، ان کو مانو، تھوڑے دن ان کے ساتھ رہو، کچھ دنوں بعد ان کی برائیاں پیش کرو اور ان سے الگ ہو جاؤ. لعلہم یرجعون، شاید یہ ان کی پوری پارٹی ختم ہو اور لوگ بھی ان سے لوٹ آئیں. مطلب بڑی سمجھنے والی چیز ہے کہ ہر دور میں یہ پالیٹکس ہوتی تھی. سیکنڈ جو ابھی ہم نے پڑھا آیت 73 کہ مت کہنا ماننا سوائے جو اتباع کرے تمہارے دین کی، اور پولیٹیشنز کی اگر بات کی جائے یا ہم سب کی بات کی جائے تو تمہاری پالیسی کی مت اتباع کرنا سوائے اگر وہ تمہاری پالیسی کے مطابق چل رہا ہے، تمہارے دین کے مطابق چل رہا ہے. تو میں ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی، دین تو ایک ہی تھا بھائی. موسٹ ویلکم، آؤ نا ہم تمہارے دین پہ چلتے ہیں، تم ہمارے دین پہ چلو، دونوں تو ایک ہی دین ہے، چلو ٹھیک ہے، تم اپنی کتاب کھول لو، سیٹسفائی ہو جاؤ. لیکن اس سے پتا چلا کہ دین جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ ایک ہے، اور جو بندہ جس دین کی طرف بلا رہا ہے وہ کوئی ہماری طرح سہستا والا دین ہے، من گھڑت دین ہے، خود سے لکھا ہوا دین ہے، کئی سالوں بعد کا دین ہے، جھوٹ کئی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اور اس کو بھی یہ دین بنانے پر تلے ہوئے ہیں. دیکھیں سیدھی بات کرو، کھل کر بات کرو، بیچارہ عام عوام آپ کا درس سننے بیٹھتا ہے اور آپ اپنی سفسٹیکیٹڈ لینگویج میں ایسے آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں کہ جی سب حق پر ہے، سب حق پر ہے. منہ کھول کر بولو، پھر آگے وقت نہیں ملے گا اگر تو پچھتاوا تو نہیں ہوگا. تو اس لیے غور سے دیکھیے گا کہ اس کے اندر کیا بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے من گھڑت دین کی طرف یہ آئیں تو تم ان کو ماننا. اب یہ جو جواب ہے نا، یہ مجھے ایکچولی اللہ نے سکھایا جب مجھے بھی جواب دینا نہیں آتا تھا. چاہے شوہر ہو، سسرال ہو، میکا ہو، بھائی ہو، ماموں ہو، ایسے تبنگور، ہم تو ڈر جاتے تھے، ان کی آواز سے بھی ہم ڈر جاتے تھے، ہماری پلپٹیشنز ہائی ہو جاتی تھیں. تو اللہ نے بڑا پیارا آنسر بتایا. دیکھیں کیا آنسر مجھے، آپ کو، سب کو اللہ نے ملایا. میں تو کہتی ہوں کہ میں اللہ کے اس احسان کو بھول نہیں سکتی جو اللہ نے مجھے جواب دینا سکھایا کہ ان الہدا ہدی اللہ. بڑے پیار سے سیدھی سی بات ہے، آپ کے آگے آپ کا کوئی بڑا کھڑا ہو جائے، آپ کے شوہر، آپ کے بچے، آپ کا سسرال، کہنا اچھا تو تم یہ نہیں مانو گی، اچھا تو تم یہ چیز بھی نہیں مانتی ہو، تو آپ کو کہنا ہے کہ میں ہدایت نامے کو مانتی ہوں، میں قرآن کو مانتی ہوں. ان الہدا ہدی اللہ، بے شک ہدایت تو ایکچولی وہ ہے جو ہدی اللہ ہے. کیسے کہنا ہے؟ بڑی تمیز، بادب، کوئی گالی نہیں، کوئی لڑنا نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں. ان الہدا ہدی اللہ، بے شک دیکھیں ہدایت تو وہی ہوتی ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے. اچھا تو کیا قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو تم کچھ بھی نہیں مانو گی؟ میرے نزدیک تو نہیں ہے. یہ بھی بڑے تمیز سے دینا ہے، میرے نزدیک تو نہیں ہے. نہیں تو سب پاگل ہیں، مجھے نہیں پتا اب سب پاگل ہیں یا کچھ تم پاگل ہو گئی ہو. ٹھیک ہے، میں اپنا محاسبہ کر لوں گی، جس دن مجھے ریئلائز ہوگا کہ میں پاگل ہوں تو میں ٹھیک ہونے کی کوشش کروں گی. لیکن ان الہدا ہدی اللہ،
ہدایت تو بس وہی ہے جو اللہ کی دی ہوئی کتاب میں ہے، اور مجھے تو سب چیزیں اس میں سے مل بھی جاتی ہیں، پتہ نہیں کسی کو کیوں نہیں ملتی ہیں، اور یہ کافی چیز ہے، مجھ پر کافی، میں لوڈڈ ہوں، قرآن جتنی باتیں کر رہا ہے کافی ہے، بس اس کے مطابق میں زندگی گزار سکتی ہوں۔ تو اس طرح سے آپ نے کس طرح اللہ کے کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو جینا سکھایا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے آگے والا بھی جو پورشن ہے آیت کا، یہ بھی بڑا انٹلیکچوئل ہے، سٹائل ہے اس کی عربک کو اٹھانا آ جائے تو آپ کو بات بن جائے گی۔ دیکھیں اللہ نے جب تعارف کرایا نا کہ ان الہدا ہدی اللہ، اس کو اللہ نے ڈیفائن کیا کہ ان الہدا ہدی اللہ کو اللہ نے ڈیفائن کیا کہ ہدی اللہ یہ ہوتی ہے کہ دیا جائے کسی کو مثل ما اوتیتم، جو تمہیں بھی دیا گیا تھا۔ ہدی اللہ کیا ہوتی ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے کھڑے ہیں اور تمہیں برا لگ رہا ہے اور تم ان کے پیچھے پڑ گئے ہو اور تم ان کو چپ کرانے پر تلے ہوئے ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے موقف پر لانے کی جد و جہد کر رہے ہو، جبکہ وہ تم کو اللہ کی ہدایت کی طرف لا رہے ہیں۔ تو ذرا سا سوچو، ایک پل کو سوچو، ان یؤتا احد، یہ کہ دیا جائے کسی کو مثل ما اوتیتم، مثل جو تمہیں بھی دیا گیا تھا، تو کیا برائی ہے کہ اگر اللہ کے رسول وہی تمہاری والی وحی کو ریفریش کر رہے ہیں، ریفارم کر رہے ہیں، دوبارہ تمہیں ٹیلی کر رہے ہیں، دوبارہ تمہیں یاد دلا رہے ہیں، تو ایسا اللہ کے رسول نے کیا جرم کر لیا؟ یہی بات ہمیں بھی بولنا آ گئی کہ بھائی اگر میں نے قرآن سے یہ طریقہ اخذ کیا ہے تو تمہیں میں اتنی بڑی کافر کیوں لگتی ہوں؟ میں نے کوئی اور کتاب سے تو تمہیں نہیں بتایا نا کہ میرا کتاب سے یہ عقیدہ اب بن گیا، میں نے آپ کو قرآن سے بتایا کہ قرآن کی عنایتوں سے میرا عقیدہ یہ بن گیا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو تم کافر ہو گئی ہو۔ تو بس اب سامنے والے کے پیچھے ہم نے مرنا تو نہیں ہے۔ تو غور سے دیکھیے کہ انہیں سمجھایا گیا کہ دیکھو ہدایت جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اور یہ کہ دیا جائے کسی ایک کو، یعنی نبی کو بھی وہی دیا گیا، مثل ما اوتیتم، جو تمہیں بھی دیا گیا تھا، او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کر لو کہ وہ حجت لائیں تم پر تمہارے رب کی کتاب کی طرف سے، ایسے کر لو، چلو ایجوکیٹڈ ہو جاؤ۔ میں تو ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایجوکیشن کی طرف بلاتے ہیں کہ قرآن کا علم حاصل کرو اور پھر لڑو، پھر آؤ بحث کرتے ہیں، ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گی، میں آپ کو چائے بھی پلاؤں گی، لیکن آؤ آیتوں کو سمجھنے، آؤ آیتوں کو لے کر آؤ کہ آپ یہ سمجھا رہی ہیں، اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو جائے تو میں آپ کو موسٹ ویلکم کروں گی کہ ہاں اچھا ہے، مجھے ذرا قرآن کی 2-3 انڈرسٹینڈنگ بتاؤ، اور ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہاں جو تم جس اینگل سے قرآن کی آیت پڑھ رہے ہو وہ مجھے بھی سمجھا دو، ہم بھی پھر ہر طرف سے آیتیں لا کر محکم متشابہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کریں گے۔ کیا لولی میٹنگ ہوگی، نور و نلا نور ہوگا اس میٹنگ میں، کہ جب ہمارے پاس ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ آئیں اور وہ بتائیں کہ اس آیت کا ڈائمنشن یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس آیت کا ڈائمنشن یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم تو پیچھے پڑے ہو اپنی جھوٹی حدیثوں کے، اور اس کو تم اوتھینٹک بناتے ہوئے، اس کو دلیل بناتے ہوئے ڈسکشن کرتے ہو۔ تو ہمارا جواب بھی ہے کہ ان الہدا ہدی اللہ، کہ بھائی جو اللہ کی ہدایت ہے اور وہی اللہ فرماتے ہیں کہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں اپنے نبی سے کہا کہ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سب کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے اور بھی طرح طرح سے بتایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایک ایمان والے کے لیے اس میں انف آیتیں ہیں، جنت کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے اس میں انف میٹر ہے، کافی، بلکہ ہم مور دین انف بھی جو کہتے ہیں وہ بھی اس پر سوٹ کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اور پھر واقعی ہم نے تو اس کو پڑھ لیا، تو واقعی کافی ہے ماشاءاللہ کہ آپ ایمان اور یقین کی کیفیت کو پہنچ سکتے ہو۔ تو انہوں نے ایک اور بھی پالیسی یہ بھی اختیار کی، انہوں نے کہا یا اس کے خلاف کوئی ایسی بات لاؤ
کہ یہ تمہارے خلاف کوئی کبھی حجت مل جائے تمہارے رب کے حضور سے، یعنی یہ آپ کو نیچے ترجمہ ملے گا، یا یہ کہ ان کو تمہارے خلاف کوئی کبھی حجت مل جائے۔ کبھی حجت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بھی تھوڑا اپنے قرآن کو، اپنی کتاب کو، اپنی توریت انجیل کو ذرا ڈسکس کرو اور دیکھو کہ اللہ کے رسول کے خلاف تم کوئی بات لا سکتے ہو۔ قل، تو اے نبی ان تمام لوگوں کو کہہ دو کہ جو انسان وہی سمجھاتا ہے تو گویا اسے اللہ نے بہت بڑے فضل سے نوازا ہے، جو وہی کو سمجھا سکے، جو وہی کو بیان کر سکے، جو وہی کو خود سمجھ سکے اور سب سے بڑھ کر عمل کر سکے، اسے اللہ نے خیرن کثیرہ عطا فرما دیا، اس پر اللہ کے فضل کی بارش ہوتی ہے۔ تو یہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بڑا متشابہ انداز ہے کہ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ بڑا متشابہ انداز ہے۔ غور سے دیکھیے اس کی عربک کو کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں۔ تو اب بندے نے کہا کہ مجھے اللہ نے نہیں چاہا تو مجھے وہی سمجھ نہیں آئی، اور واقعی میں نے لوگوں کو اتنے قرآن بانٹے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ مجھے باقاعدہ کچھ لوگوں کا رپلائی یہ ملتا ہے کہ بخدا مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کیا لکھا ہے، جبکہ وہ کوئی ایسے انگلش میڈیم بھی نہیں ہے، جبکہ وہ کوئی ایسے اردو جاننے والے نہ ہوں، ایسے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، میں نے 2-4 بار کھولا لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو بیٹھو گے سمجھو گے، تھوڑا وقت نکالو گے اور تمہارے اندر چیٹنگ نہ ہو کہ اگر یہ مجھے بتا دے گا، کوئی حق بتا دے گا، اور وہ اگر میرے والدین کے خلاف جا رہا ہوگا یا میرے علماؤں کے خلاف جا رہا ہوگا یا میری مسجد والوں کے خلاف جا رہا ہوگا، میں کس جھمیلے میں پڑ رہا ہوں، میں کس چکر میں پڑ رہا ہوں، میں بیٹھا ہوں اپنے مسلک کو لے کر، کافی ہے یہ میرے لیے۔ کئی لوگوں کے تو یہ تک جواب آئے کہ یار میری ماں ابھی تک نیاز کو مانتی ہے تو ابھی میں میری ماں کی حیاتی تک تو نیازیں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یعنی ایسے بھی جواب آتے ہیں کہ ابھی میری بچیوں کی شادی ہو جائے اور وہ بھی جدھر سے رشتہ آتا ہے دے دیتے ہیں کہ جو بلا جان سے گئی، جو قرض جان پر سے گیا، بیٹیوں کے رشتے کہیں سے بھی آئیں، بسم اللہ کرو دے دو، مت دیکھو عقیدہ، اللہ مالک ہے، کیونکہ خود ہی کرپٹ ہو۔ جو شوہر اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اگر بیٹی ان کے پاس آئے میرے شوہر نے مجھے مارا تو ماں کہتی ہے بیٹا اس نے تو تجھے مارا، میری تو تیرے باپ نے ہڈی توڑ دی تھی۔ تو یہ گندی چین، خبیث چینیں ایسے چلتی ہیں۔ تو غور سے دیکھیے گا کہ آپ کس کیٹیگری میں بیٹھے ہیں، آپ میں کتنی ہمت ہے کہ کچھ کر کے جاؤں اس دنیا سے اور ذلیل بھی نہ ہوں۔ تو فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب اس کا قانون کیا ہوگا، یہ محکم ہم اس کو کیسے بنائیں گے، متشابہ انداز کو محکم کیسے بنائیں گے کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے من ینیب من اناب، یہ فضل تو اس کو ملتا ہے جو متوجہ رہے، جو اپنے کانوں کو کھلا رکھے، جو حق پر چلنا جانتا ہو اور جس کو اللہ کی بات اچھی بھی لگتی ہو اور جس کے پاس طاقت ہو۔ طاقت تو اللہ نے سب کو دی ہے قرآن کے مطابق چلنے کی، لیکن اس کے پاس عزم ہو، حوصلہ ہو، عزم اور حوصلہ ہو کہ میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، تو یہ فضل اللہ آپ کی بھی جھولی میں ڈال دیں گے۔ اللہ تو ہیں ہی بڑے فضل والے۔ دیکھ لیجئے آگے اللہ تعالیٰ نے آج خود کا تعارف کیسے کرایا کہ جو یہ فضل چاہتا ہے اللہ اس کو اپنے قانون کے مطابق دیتے ہیں۔ من یشاء میں قانون آتا ہے، من یشاء، جسے وہ اللہ چاہتے ہیں اپنے قانون کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی ہیں جو واسع علیم ہیں، اللہ ہی وسعت والے ہیں، اللہ ہی علیم ہے کہ کون میرے لیے کام کرنا چاہتا ہے، کون سمجھنا چاہتا ہے اور کون بری باتوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ فضل ہے، اللہ اپنے حساب کے مطابق انسان دیکھ کر بانٹتے ہیں۔ آگے بھی اسی کو ہی کنٹینیو کیا گیا، یختص برحمتہ من یشاء۔ پہلے وحی کا ایکنالج ہونا، وحی کے مطابق عمل کرنا، اور اس کو فضل سے تعبیر کیا گیا۔
ہم کہتے ہیں نا اللہ مجھے آپ کے فضل سے نواز دیجئے، اور اب آیت نمبر 74 میں اس کو رحمت سے تعبیر کیا گیا، یعنی وحی کا مل جانا، قرآن سمجھ میں آ جانا، اس کے مطابق آپ کے اندر طاقت آ جانا، اس کو اللہ نے رحمت سے بھی تعبیر کیا۔ آپ کہتے ہیں اللہ تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں، اللہ مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، تو اللہ آپ کو اور مجھ کو جواب بھی دے سکتے ہوں گے کہ جی رحمت کی تو میرے پاس کوئی کمی نہیں، لیکن قانون کے مطابق وہ رحمت برستی ہے کن پر؟ جو تھوڑا تو وقت نکال لیں، اس وحی کے مطابق عمل کر لیں، اور 2022 کا فتنہ تو ذرا سا دیکھ لیں۔ آپ کو 2022 کا جواب دینا پڑے گا، اپریل اینڈ کو پہنچ رہی ہے، آپ کو اللہ پوچھیں گے کہ کس فتنے میں بیٹھی تھی، جس ایمبیانس میں، جس انوائرمنٹ میں، جس سراؤنڈنگ میں آپ ہیں، اس کے مطابق آپ کو امتحان دینا پڑے گا۔ آپ یہ کہیں گے میں اللہ سب کو تجوید پڑھاتی تھی، آئین غین پڑھاتی تھی، تو ٹھیک اچھی بات ہے، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ نبیوں کی سنت کے مطابق تم کو اختلافی باتوں کو ڈسکس کر کے اور تم کو فتنے کو ختم کرنا تھا، جو اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا تھا، تو آپ خود سوچئے گا کہ کیا آپ کے زمانے کے فتنے کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے، زبان سے کچھ کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بھی آپ مستفید ہوں گے، اور اللہ کی رحمتیں بھی اللہ کرے کہ ہم سب پر برسے۔ ہم بھی جہاں کہیں غلطی پر ہیں اور ہمارے بھی کام میں کچھ کمی ہے، سستی ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو بڑے اعلیٰ لوگوں میں شامل کر لے۔ دیکھیں پہلے اللہ نے کہا میں واسع علیم ہوں، سیکنڈ اللہ نے کہا کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بڑے فضل والے ہیں، مانگو نا اس کا فضل، مانگو اس کا فضل۔ موت آ جائے گی تو ہم ترستے رہیں گے کہ کاش ہمیں دعا کرنے مل جائے، اور کاش ہمیں کوئی ایک کلاس اٹینڈ کرنے مل جائے، اور کاش ہمیں ایک کلاس کو ڈسکس کرنے کو موقع مل جائے۔ موت آپ کے ساری فائل کو کلوز کر دے گی۔ اللہ کرے کہ ہم سب نیک لوگوں میں شامل ہوں، ابھی بھی موت کے وقت تو ہو ہی، خاتمہ بالخیر ہو، ایمان والا ہو، اللہ ہمیں مومنوں میں ڈال دے، اور پھر ہی فائل کلوز ہو عافیت کے ساتھ۔ لیکن اس وقت بھی میں اور آپ مومنوں کی لسٹ میں ہوں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہم سب کو اس طرح سے اللہ سے باتیں بھی کرنی چاہیے، اور اس وقت تو ہم روزے سے بھی ہیں، تو اور تھوڑی اللہ تعالی ہمیں خوش فہمی ہے، اور اللہ اس پر ہمیں ہماری عزت رکھیے گا کہ اللہ تعالی ہم روزے سے ہیں، آپ ہمیں بڑا چڑھا کر قبول فرما لیجئے۔ اچھا جی، اب جب اہل کتاب ہمارے نزدیک بڑے گندے نظر آنے لگے کہ اچھا اہل کتاب اتنے برے ہیں اہل کتاب، تو اللہ تعالیٰ بڑے بیلنس بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو بڑا بیلنس کر دیتے ہیں، نیگیٹیوٹی کے ساتھ پوزیٹیوٹی، اور ہر چیز کو کلیئر کر دینا۔ تو دیکھیں اب اہل کتاب کے اللہ تعالیٰ آپ کو دو گروہ کے بارے میں بتائیں گے کہ سب برے نہیں ہیں، جبھی تو انہیں اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے کہ سب برے نہیں ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، اِن تَأْمَنْهُ، اگر امانت رکھائی جائے اس کے پاس، اہل کتاب کے پاس، کسی انسان کے پاس، بِقِنْطَارٍ، خزانے کا خزانہ اگر کسی اہل کتاب کے پاس تم رکھوا دو، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ ادا کر دے گا آپ کو، ایسے سب برے نہیں ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، لیکن ان میں سے من، کچھ ایسے بھی ہیں، ان تأمنہ، اگر امانت رکھاؤ تم اس کے پاس، بدینار، ایک پیسے کی، ایک دینار کی، لا يؤدیہ الیک، وہ تمہیں ایک پیسہ بھی تمہارا کھا جائے گا۔ ایسی ہی چیزیں ہم مسلمانوں میں، بلکہ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو، کہ واقعی کہ جس کے ہاتھ میں پیسہ اس کا پیسہ، ایسا لگتا ہے انویسٹمنٹ اکثر آپ دیکھیں کیسی فیل پہ فیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا بھی حال ہے، بہت برا حال ہے، اور سب کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا بیلنس کیا کہ بھائی بالکل نیگیٹیوٹی مت رکھو، ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں برے بھی ہیں،
اور وہ تمہیں 1 دینار بھی اگر کسی کو دو تو وہ نہیں دے گا الا ما دمت علیہ قائما، یہاں تک کہ تم رہو اس کے سر پر کھڑے ہو جاؤ، جان پہ کھڑے ہو جاؤ، تو بھی وہ تم کو نہیں دے گا سوائے یہ کہ تم کوئی اسٹرکٹ ایکشن لو۔ ذالک، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ وہ بھی اگر آپ دیکھیں ہم مسلمانوں میں ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ذالک بانہم، یہ ان کا اتنا بے نیازی برتنا، جو اہل کتاب پیسہ کھا جاتے ہیں، جو اہل کتاب خیانت کرتے ہیں، ذالک بانہم، یہ ان کی خیانت، یہ ان کی بے راہ روی بس سبب اس وجہ سے ہے کہ یہ بھی بات اللہ کے نام سے لاتے ہیں، اب ان کے پاس اس معاملے میں بھی ان کی جھوٹی حدیث ہے۔ قولو، یہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں جھوٹی حدیث لا رہے ہیں؟ کیونکہ آگے بات وہ اللہ ہی کی کریں گے۔ کہتے ہیں ہمارے اوپر ہمارے علاوہ دوسروں کے بارے میں کوئی پکڑ ہی نہیں ہے۔ امیین کو ہم کیا کنسیڈر کریں گے؟ جو اہل کتاب نہیں ہوتا اس کو امیین کہتے ہیں، جو توریت اور انجیل سے بلونگ نہیں کرتا، وہ بغیر کتاب والے کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ اس کا حق مارنا کوئی گناہ نہیں۔ جیسے نہیں ہمارے ہاں وہ سلطانہ ڈاکو تھی، شاید پتہ نہیں، سنی سنائی بات ہے، استغفر اللہ، کرنی نہیں چاہیے لیکن اللہ کے نام سے نہیں ہے، کہ جی وہ برے لوگوں کا کھانا کھا جاؤ اور پھر برے لوگوں کے پیسوں کو بانٹو، غریبوں کو مت ستاؤ، معصوموں کو مت ستاؤ، حرام خوروں کو کھا جاؤ، حرام خوروں کا مال لو اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دو۔ تو اس طرح کی ذہنیت ہمارے اطراف میں بھی کئی دیکھی گئی ہے کہ ارے اس کا مال کھانا تو جائز ہے، یہ ہم لوگ مذاق میں بھی کہتے ہیں اس کا مال کھانا جائز ہے۔ تو یہ باقاعدہ انہوں نے اسپیشلی اللہ کے نام سے کہا کہ جو اہل کتاب نہ ہو، جو اہل کتاب نہ ہو، امی ہو، قالو، انہوں نے کہا لیس علینا، ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، فی الامیین، جو اہل کتاب نہ ہو، امی ہو، اس کے معاملے میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ سبیل کا معنی ہوتا ہے کوئی پکڑ، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ، یہ اتنی بڑی بات بھی اللہ کے نام سے کرتے تھے، یہ اتنی بڑی بات بھی اللہ کے نام سے کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے۔ الکذبہ، یہ جھوٹ بولتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جبکہ یہ علم بھی رکھتے تھے کہ یہ جھوٹ بک رہے ہیں، لیکن اتنا سخت دل ہو چکا تھا کہ اللہ کے نام کو کس طرح استعمال کرتے تھے۔ آج آپ اور میں بھی جب قرآن پڑھ رہے ہیں اور سورہ حاقہ میں آتا ہے کہ اے نبی آپ نے اس قرآن کے علاوہ اور کوئی بات ایز اے دین پیش نہیں کرنی، سورہ حاقہ کو آپ پڑھیے آخری رکوع کو، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کو اس قرآن کے علاوہ اور کوئی باتیں نہیں کرنی، جتنی کل والی آیتیں ہیں، جتنی کل والی آیتیں ہیں یہ حدیث رسول کنسیڈر کی جائے گی، اس لیے قرآن کو اطیع اللہ و اطیع الرسول کہا گیا ہے۔ اس کے باوجود کیا یہ بات علماء نے سورہ حاقہ نہیں پڑھی؟ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے دور میں تو یہ کتاب پیش نہیں کر سکتے، خود ان کی ہسٹری میں لکھا ہے کہ 200 سال تک کوئی کتاب وجود میں نہیں آئی تھی، سوچئے گا۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ان کا اتنا بڑا جگر ہے، یہ اتنے بڑے دل کے ہیں کہ یہ اللہ پر جو سمجھ آتا ہے بول رہے ہوتے ہیں، پھر حدیث رسول تو جھوٹی پیش کرتے ہیں، حدیث قدسی بھی جھوٹی پیش کرتے ہیں، تب بھی انہیں ڈر نہیں لگتا، اور دلیل کے طور پر یہ اس کو نماز میں کیوں نہیں پڑھتے؟ جب ان کے اوپر وہ دلیل بنی ہوئی ہے تو اسے نماز میں پڑھا کرو نا۔ امام کعبہ بھی اگر جمعے کے خطبے میں وہ حدیثیں دیتا ہے کہ جو واقعی کبھی کبھار بڑی اختلاف والے اگر موضوع بھی ہو جائیں تو وہ ہستی جیسا انسان بھی نمازوں میں نہیں پڑھ پاتا، سوچئے گا۔ تو غور کیجئے کہ کس کس طرح کی باتیں تھی اس وقت میں،
اور وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کا، کہ وہ کہتے تھے اللہ پر جھوٹ، اور وہ علم بھی رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول سے اتنی نفرت کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، سنو، چاہے اہل کتاب ہو، چاہے امیین ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سنو اللہ کا قانون سنو، من اوفا، جو پورا کرے گا، وفا کرے گا، بعہدہ، اپنے عہد کو، جو اللہ کی کتاب کے مطابق چلے گا۔ اللہ نے کوئی امیین کا چوری کرنے کا الاؤ نہیں کیا، اللہ نے کوئی امیین کا مال کھانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ سنو، جو اللہ کے عہد کے ساتھ چلے گا، جو اللہ کے عہد کو پورا کرے گا، واتقوا، ساری زندگی کانشیسنس اس کے پاس ہوگی کہ میری ذات سے کسی ہندو کو اور مشرک کو بھی تکلیف تو نہیں ہو رہی، میری ذات سے میں کسی کا برا تو نہیں کر رہا ہوں، اور اللہ کے حق تو نہیں مار رہا ہوں۔ جس نے اپنی زندگی تقوی پر گزاری، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ ایسے متقی انسان سے محبت کرتے ہیں جو کسی کا مال نہیں کھاتا۔ اور اللہ معاف کرے، ہم اتنے بے وقوفوں کی طرح اپنے اوپر الزام لیتے تھے، اور بری بری چیزیں، جب امریکہ میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، استغفر اللہ، ہم خوش ہوتے ہیں، یا کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کے عہد کے مطابق چلنا ہے، ہمیں کسی کافر کو بھی نہیں ستانا ہے، اور ہمیں اپنے حساب کے مطابق اپنی وحی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ناانصافوں میں سے نہ کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حق ادا کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔